الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری یعنی رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ سحری کا آخری وقت، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے آخری وقت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے پینے کی بھی اجازت فرما دی، جیسا کہ قبل ازیں یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ رات کو جس وقت چاہے روزے دار مباشرت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ظلمت شب سے سپید سحر نمودار ہو جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سفید اور سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے، اور رفع التباس کے لیے من الفجر کے الفاظ بھی ذکر فرما دیے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ پہلے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کے الفاظ نازل ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو روزہ رکھنے والے کچھ لوگ اپنے دونوں پاؤں کے پاس سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک ان میں فرق نمایاں طور پر نظر نہ آنے لگتا، پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرما دیے، جس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہوئی ہے، حدیث نمبر 4511۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور رات کو انہیں دیکھا تو دونوں میں فرق واضح نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کی: اللہ کے رسول، میں نے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ آپ نے فرمایا: ان وسادک اذا لعریض ان کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتک، پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا کہ سفید و سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی۔ صحیح بخاری کی 4509 نمبر کی حدیث ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا: انک لعریض القفا، پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے۔ بعض نے آپ کے ان الفاظ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ کند ذہنی کی طرف اشارہ تھا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ جسے آپ نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، کیونکہ اگر تکیہ چوڑا ہوگا تو اس کی گردن بھی لمبی چوڑی ہوگی، واللہ عالم۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام خود بھی کبھی کبھی کوئی بات نہیں سمجھ پاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دیکھو عدی بن حاتم بڑے معروف صحابی، انہوں نے جو ہے سفید دھاری اور کالے دھاری کو دھاگا سمجھ لیا اور رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ رات کو اٹھتے دیکھتے کالے سفید میں کوئی فرق نہیں تو کھاتے جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تو جو ہے تمہارا تکیہ بہت بڑا ہو گیا کہ سفید دھاری اور کالی دھاری کہاں یہ کنارے سے وہ کنارے تک رہتی، تمہارا تکیہ بہت بڑا ہو گیا یا تم بڑی گردن والے ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اس طرح سے۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول، سیاہ و سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے دو دھاگے مراد ہیں؟ فرمایا: انک لعریض القفا ان ابصرت الخیطین، ثم قال: لا بل هو سواد اللیل وبیاض النہار، تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے اگر تم نے ان دونوں دھاریوں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا: نہیں، ان سے مراد وہ دھاگے نہیں بلکہ ان سے مراد رات کی سیاہی
اور صبح کی سفیدی ہے۔ یہ حدیث بھی 4510 میں آئی ہے بخاری شریف میں۔ تو یہاں پر جو باتیں بیان ہوئی وہ اس بات کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہاں سے کہاں تک کھا سکتے ہو اور کہاں سے کہاں تک تمہارا روزہ رہے گا۔ تو کالی دھاری سے جب سفید دھاری نمایاں ہو تو جب تک کالی دھاری ہے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ اب سفید دھاری نمایاں ہوئی تو اس کا معنی فجر کا وقت ہو گیا، اب کھانا پینا بند کر دو۔ یہاں ایک لفظ آیا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات کے آنے تک پورا کرو۔ اب دن شروع ہوگا فجر کی نماز کے بعد، اب رات کب آئے گی؟ مغرب کے وقت۔ تو گویا کہ اب روزہ ایک آدمی کا فجر کی اذان سے پہلے سے لے کر مغرب کی اذان تک اگر یہ سب وقت پر دی جاتی ہیں تو اب تو اس کے لیے ڈھول دھماکے اور سائرن بنا لیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ 2 مؤذن تھے، ایک بلال تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ یہ دونوں باری باری اذان دیتے تھے، ایک سحری کے لیے دیتا تھا، ایک فجر کی اذان۔ اور اللہ کے رسول نے ٹائم مقرر کر دی تھی کہ جب اس طرح سے بلال اذان دے تو تم کھاؤ اور پیو۔ کیوں؟ وہ تم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، سحری کے لیے ہی دیتے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو رک جاؤ۔ کیوں؟ ان کو دکھتا تو ہے نہیں کچھ، جب ان کو کہا جاتا ہے دیو 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 اذان کا ٹائم ہوگا تو وہ اذان دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر اب سحری کھانا بند کر دو، سمجھ جاؤ کہ وقت ختم ہوگا۔ اور یہی سنت ہے کہ ہم بھی اذان دیں اور اذان سنیں اور اسی سے سحری ہو، اسی سے افطاری۔ لیکن لوگوں کو جیسے سنت سے نفرت ہے، اذان تو 10-15 منٹ کے بعد دی جاتی ہے اور یہ سائرن پہلے بجا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اذان دینی چاہیے مسجدوں میں، فجر کی اذان ہوتی ہے نا، فجر سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے سحری کی بھی اذان دینی چاہیے۔ سنت یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بدعات و خرافات سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ یہی چیزیں آج جس کو ہم سہولت کے لیے یا ضرورت کے لیے ایجاد کرتے ہیں، آگے چل کر یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ بدعات کی شکل اختیار کر جاتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔